آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ اسی لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں برا کی شادی آ پہنچی، اور برا کی بیوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی اسپرٹ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یسوع مسیح اپنے باپ یعنی خدا باپ میں سے نکلے ہیں، تو اس باپ کی اسپرٹ کو جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم سیکوینس سے جان سکیں کہ یہ کیا بھید اور کیا مکاشفہ ہے کہ باپ میں سے بیٹا نکلتا ہے اور پھر وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سیکھنے کے لیے ہمیں خدا کے روح کو جاننا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ یعنی جب موسیٰ کو شریعت دی گئی تو اس میں صرف احکام تھے، مکاشفہ اور تعلیم نہیں تھی۔ وہ مکاشفہ، وہ سچائیاں، وہ بھید جو خدا کی روح کے تھے، وہ اس کے وسیلہ سے اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر خدا نے نہیں ظاہر کیے، کیونکہ خدا اپنا مکاشفہ، اپنا آپ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی برحق اور سچ ہے، اور اسی طرح سے ہی ممکن تھا۔ کوئی انسان خدا کی روح کو نہیں جانتا، صرف خداوند یسوع مسیح نے یہ گواہی دی کہ میں نے باپ کو دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح ہی صرف خدا باپ کو جانتے، سمجھتے، پہچانتے، اور وہ کون ہے صرف یسوع مسیح نے ہی یہ گواہی دی۔ تو جتنی بھی سچائی ہے خدا کے روح کی، موسیٰ کے وسیلہ سے انسانوں پر ظاہر نہیں ہوئی، جو ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں۔ اس واسطے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کہ جو تعلیم اور جو سچائیاں، جو بھید، جو مکاشفہ تم لوگ نہیں جانتے، جو سچ تم لوگ نہیں جانتے، میں تم تک وہ سچ پہنچانے آیا ہوں۔ جس میں سے ایک سچ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میرا باپ روح ہے، یعنی میں روح کو پھر سے انگلش میں ہی بولوں گی اسپرٹ، کیونکہ اردو میں اس کی کوئی وکیبلری نہیں ہے۔ سول اور اسپرٹ دونوں کے لیے روح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت، خدا روح ہے۔ سب سے پہلی بات یسوع مسیح نے یہ گواہی دی کہ میرا خدا، میرا باپ جس میں سے میں نکلا ہوں، وہ اسپرٹ ہے۔ اب یہ سچائی یسوع مسیح نے بتائی، اسی لیے یوحنا اس کا پہلا باب یہی بتاتا ہے کہ سچائی یسوع مسیح کی معرفت آئی، کہ یسوع مسیح نے یہ سچ بتایا، کسی نے یہ سچ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کسی کو یہ سچ نہیں معلوم تھا، کسی کو یہ سچ نہیں پتا تھا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یہ بھی لکھا ہے 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یعنی یسوع مسیح واحد ہیں جو سچائی سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں اور کمپلیٹ ہیں، اور کوئی انسان اس سچائی کو بیان نہیں کرنے کے قابل تھا، کیونکہ اس کے اندر روح کی معموری نہیں تھی۔ کتنی معموری تھی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن مکمل سچائی کی معموری، مکمل روح القدس کی معموری صرف اور صرف یسوع مسیح میں ہے۔ تو اسی وسیلہ سے، اسی وجہ سے یسوع مسیح ہی وسیلہ ہیں جو خدا باپ کو ہم تک پہنچانے کا اور ہم پر ظاہر کرنے کا وسیلہ ہے، اور یسوع مسیحی کے وسیلہ سے سچائی سامنے آئی۔ اور سچائی، اور ان سچائیوں میں سے جو سب سے بڑی اور گہری سچائی ہے وہ یہ ہے خدا روح ہے، یعنی خدا میرا باپ اسپرٹ ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے۔ کس؟
اس سچائی سے جو میں تمہیں سچائیاں بتانے والا ہوں، جو سچ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو سچ تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا، پرانے عہد نامے میں یہ سچائیاں نہیں بتائی گئیں اور یہ تعلیم نہیں دی گئی، تم تک یہ کلام نہیں پہنچا، یہ بھید، یہ مکاشفہ نہیں پہنچا کہ خدا کون ہے، میں تمہیں وہ سچائی بتاؤں گا اور تم اس سچائی میں رہ کر اس خدا کی پرستش کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس میں رہنا، اس کی حمد و ثنا کرنا اور اس کے آگے جھکنا کہ وہ کیا سچ ہے، کیا سچ ہے جس میں ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اس سچائی میں رہیں اور اس سچائی کے ساتھ ہم اس خدا کی عبادت کریں اور اس خدا کی عزت کریں۔ یہ ہم دیکھنے اور سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب 19ویں آیت۔ میں پھر سے بول رہی ہوں، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 19ویں آیت 19th ورس۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب جو پرستش ہمیں سچائی سے ہم انسانوں کو کرنی چاہیے وہ اس وقت تک محدود تھی جب جیسس کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کو بولا، لیکن اس سچائی کو پھیلانے کے لیے جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ قوموں کو شاگرد بناؤ، کسی ایک انسان کے لیے ہے یہ سچائی نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے یہ سچائی نہیں ہے، صرف اسرائیلیوں اور یہودیوں کے لیے یہ سچائی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام قوموں کے لیے یہ سچائی ہے، ہر ایک انسان کے لیے سچائی ہے، کیونکہ وہ سب کا خدا ہے اور سب کے لیے خدا نے یہ بات اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یہ سچائی ظاہر کی، اور یسوع مسیح اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میرا خدا اسپرٹ ہے اور یہ اسپرٹ محدود نہیں ہے، یہ اسپرٹ لمیٹڈ نہیں ہے، اس کا ایک پہلو نہیں ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم جیسے اپنی سول کو دیکھتے ہیں، وہ سول لمیٹڈ ہے، ایک انسان پر مشتمل ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی کلام سناتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ ہماری روح جو ہے یعنی سول جو ہے، اگر اس میں سے سول کا چھوٹا سا پارٹ نکال دیا جائے تو ہم لوگ قائم نہیں رہ سکتے، ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹ یا پورشن علیحدہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ سول میں سے کچھ بھی حصہ سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سیپریشن کرنا، سیپریٹ کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، نکالنا، یہ بہت بڑی خود سے قدرت ہے۔ ہماری سول یہ قدرت نہیں رکھتی کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے، وہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا وجود بہت ہی چھوٹا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی اسپرٹ ہے وہ سیپریٹ ہو سکتی ہے، نکال سکتی ہے، وہ ڈیوائیڈ کر سکتی ہے۔ کس کو؟ اپنی ہی اسپرٹ کو۔ وہ اپنی ہی اسپرٹ کو ڈویژن میں تبدیل کر سکتی ہے، سیپریٹ کر سکتی ہے، اپنی ہی اسپرٹ میں سے ایک اور اسپرٹ نکالنے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ سچائی ہمیں نہیں معلوم تھی، یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اسرائیلیوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اسی لیے جب یسوع مسیح نے آ کے گواہی دی کہ میں اس میں سے نکلا ہوں تو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ موسیٰ کی معرفت ان کو یہ سچائی نہیں ملی تھی، ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، ان کو یہ علم نہیں تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ خدا کی اسپرٹ کو لمیٹڈ سمجھتے تھے۔
لیکن یسوع نے آ کے یہ سچ بتایا کہ خدا اسپرٹ ہے، سول نہیں ہے۔ تم لوگ جیسی سول تم لوگ ہو، تمہاری انڈرسٹینڈنگ بھی وہی ہے، کیونکہ تم جو دیکھتے ہو وہی سمجھتے ہو کہ یہی سچ ہے کہ سول میں سے سول سیپریٹ نکل باہر نکالی نہیں جا سکتی، تو کیسے پاسبل ہے کہ خدا بھی ایسا کر سکیں؟ میں بھی وہ جسمانی طور پہ بھی ایسا سوچتے ہوں یا روحانی طور پہ ایسا سوچتے ہوں، لیکن یہ مکاشفہ، یہ بھید خدا کی روح کا ان کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے ہم پر یہ ظاہر کیا کہ جیسا جو سول تم لوگ رکھتے ہو، جو لمیٹڈ ہے، یہ میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس گہرائی کو سمجھ سکیں کہ ہماری سول لمیٹڈ ہے، وہ لمیٹڈ کام کر سکتی ہے۔ اور اگر ہماری سول میں سے ویسے تو سیپریشن نہیں ہو سکتی کہ ہماری سول میں سے ایک سول کا ٹکڑا ہم باہر نکالیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نے پچھلے کلام میں کہا تھا ہم مشکل سے خود زندہ ہیں، ہمارے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری سول مشکل سے وہ بھی نہیں پوری کر پاتی، تو وہ کس طرح سے اپنے اندر سے ایک پورشن نکال کے علیحدہ کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سول کے اندر ہی ایسی کمی اور لمیٹیشنز ہیں کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ یہی سچائی خداوند یسوع مسیح بتانے آیا ہے کہ لیکن خدا کی اسپرٹ اپنی اسپرٹ میں سے، چونکہ خدا کی اسپرٹ لمیٹڈ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اپنی روح میں سے روح کا ٹکڑا باہر نکال سکنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ نکال لیتا ہے تو اس کی اسپرٹ مر نہیں جاتی۔ جیسے ہماری سول ہماری باڈی میں سے نکل جائے تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن اگر ہماری سول میں سے سول کا ٹکڑا باہر نکلے تب بھی ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہماری سول یہ قدرت نہیں رکھتی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی یہ بات بتائی، وہ اپنا آپ تو ظاہر کر ہی رہے تھے، لیکن ساتھ میں اپنے باپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ میرے باپ کی جو اسپرٹ ہے وہ لامحدود ہے، اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنی روح میں سے باہر روح نکال سکتے ہیں۔ یہ سچائی خداوند یسوع مسیح نے ہم تک پہنچائی۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں حوالہ نہیں بتا رہی کیونکہ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں اور حوالہ بھی بتا چکی ہوں کہ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے 7 روحیں علیحدہ کی، نکالیں۔ کہاں سے؟ وہ کوئی علیحدہ نہیں پڑی، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کا کوئی علیحدہ سے کوئی اور وجود نہیں ہے، وہ کوئی علیحدہ سے کوئی پرسنالٹی نہیں ہے کہ خدا ان کو لے کے یا کسی کی روح کو لے کر اپنا اختیار ان روحوں پر جتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری روح ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا سچے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو خدا کی جو روح ہے وہ خدا نے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو میری روح، میری اسپرٹ اتنی بڑی اور ایسی قدرت رکھتی ہے کہ اگر میں اس میں سے 7 کی بجائے کروڑوں روحیں بھی نکالوں گا تو خدا کی اسپرٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ فرق ہے سول میں جو انسان کے اندر ہے اور اسپرٹ میں جو خدا کی اپنی روح ہے۔ تو خدا چونکہ جیسا دیکھتے ہیں
ویسی ہی سمجھ رکھ لیتے ہیں، جو ہمیں دکھتا ہے ہمیں بس وہی نالج ہے۔ چونکہ ہم نے اس زمین پر آج تک انسان کی سول کو ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں شخص کی روح نے اپنی روح 4-5 علیحدہ کی ہوئی ہیں۔ ہم نے آج تک نہ یہ سنا، نہ کبھی دیکھا، نہ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آج اس کی روح اس کے جسم میں سے علیحدہ ہو گئی ہے، تو جیسی علیحدہ ہوتی ہم اس کو موت کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے پاس یہ تجربہ ہے، ہمارے پاس اسپرٹ کا تجربہ نہیں ہے، ہم نے اسپرٹ کو نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس کی پہچان بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے چونکہ سولز کو دیکھا ہے اپنے سامنے، اپنے ارد گرد اور اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہے۔ اس لیے ہم خدا کو، جو انلمیٹڈ گاڈ ہے، جو گاڈ اسپرٹ ہے، اس گاڈ کی اسپرٹ کو جب وہ انلمیٹڈ کام کرتی ہے تو ہم ایکسیپٹ قبول نہیں کر پاتے، اور ہم پھر ڈینائی کرتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، اور ہم پھر خدا کی چغلیاں لگاتے ہیں، خدا کی برائیاں کرتے ہیں، خدا پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اور جو سچ بتائے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جیسے مسیح یسوع کے۔ جب مسیح یسوع نے یہ آ کر بتایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، تو وہ مسیح یسوع کے خلاف ہو گئے۔ جب یسوع نے یہ سچ بتایا، کیونکہ سچ انہی کے پاس تھا، کسی اور انسان کے پاس سچ نہیں ہے، جب تک خدا نہ چاہے کہ اس کے پاس کتنا سچ ہونا چاہیے، 30 60 100 کے 5 4 3 2 1۔ ٹھیک ہے، تو سچ جب تک خدا نہیں ظاہر کریں گے ہمیں سچ نہیں پتا چل سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح سچ ہیں۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ حق کا مطلب ہے سچ، ٹروتھ۔ تو جو ٹروتھ ہے وہ یسوع مسیح ہے، تو وہی ٹروتھ جب مجسم ہوا اور اس نے ٹروتھ ہمارے سامنے رکھا، تو لوگوں نے، انسانوں سے انہیں اس سچ کو قبول نہ کیا۔ سچ یعنی یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، اس سچ کو قبول نہ کیا۔ آج بھی اس سچ کو قبول نہیں کیا جاتا، بحث کی جاتی ہے، تکرار کی جاتی ہے، بلکہ عیب جویاں کی جاتی ہیں اور یسوع مسیح پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سچ ہے یہ ہمارے خدا کا ہے، ہمارے خدا کی جو اسپرٹ ہے اس کا سچ ہے کہ خدا نے اپنے میں سے یسوع مسیح کو نکالا۔ جو یسوع مسیح نے یہ سچ بتایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، یہ پہلا سچ۔ دوسرا سچ، 7 روحیں علیحدہ کی گئیں، یہ سچ۔ اب یہ سچ جو ہے وہ پھیلانے کے لیے پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ سچ بیان کیا اپنے شاگردوں تک، اور ان شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے یہ سچ انسانوں تک، لوگوں تک، قوموں تک، پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ اب وہ سچ کیا ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا اسپرٹ ہے، اور وہ لمیٹڈ نہیں، اس کی اسپرٹ لمیٹڈ نہیں، اس کی اسپرٹ نکال سکتی ہے اپنی اسپرٹ میں سے، اس کی اسپرٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے، اپنی ہی اسپرٹ کو 7 اسپرٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس اسپرٹ کا سچ جا کے لوگوں کو، دنیا کو بتاؤ۔ اور وہ کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا کہ تم ان کو بپتسمہ دو۔ یہ کہا کہ خدا کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر یہاں پر لکھا جاتا کہ خدا کے نام سے بپتسمہ دو، تو اس خدا کی اسپرٹ نہیں بیان کی جا سکتی تھی، اس خدا کی اسپرٹ پر ایمان نہیں رکھا جا سکتا تھا کہ وہ خدا اسپرٹ میں کیسا ہے۔ ہم کوئی 3 خداؤں کو نہیں مانتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ بتاؤ
کہ وہ جو خدا ہے وہ خود سے اتنا بڑا خدا ہے کہ وہ سیپریٹ ہوتا ہے اور اپنے میں سے نکالتا ہے، تو اس کی روح کا بپتسمہ دو، اس اسپرٹ کا، اس خدا کا جو اسپرٹ ہے اس کا بپتسمہ دو کہ وہ اپنے اندر خود سے باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، اور وہ ہی روح القدس ہے۔ یہ خدا کی ایک اسپرٹ ہے، یہ کوئی تین خدا نہیں ہے۔ یہ سچ یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا پر ظاہر ہوا، اور یہ سچ آج سے پہلے پرانے عہد نامے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی بھی نبی پر یہ سچ ظاہر نہیں ہوا کہ خدا کون ہے۔ خدا ایک اسپرٹ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا اسپرٹ ہے اور اس کے اوپر جلالی باڈی نہیں ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں خدا جو اسپرٹ ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، تو جو بیٹھا ہے اس کا جسم بھی ہے، یہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو جو خدا اسپرٹ ہے اور اس کی اسپرٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ خود سے، جب کوئی اپنے اندر سے، میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جب کوئی انسان، تو خدا نے یہ سسٹم، چونکہ سول میں یہ سسٹم نہیں ہو سکتا تھا نکلنے والا، تو اس لیے خدا نے یہ سسٹم جسم میں انسانوں کے رکھا، تو اولاد پیدا ہوئی، کیونکہ کوئی بھی سول اپنی سول میں سے، اپنے میں سے اپنا سول کا ایک ٹکڑا نکال کے اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سول یہ کام نہیں کر سکتی، یہ قدرت نہیں ہے۔ لیکن ہم میں یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ گیا؟ ہمیں یہ کہاں سے پتا چلا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کی بیٹی ہے؟ یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ سمجھ، یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ نظریہ خدا کی اسپرٹ میں ہے، کیونکہ خدا کی اسپرٹ ایسی ہے کہ وہ اپنی روح میں سے نکال سکتا ہے۔ تو خدا نے کوئی جسم میں سے اپنا بیٹا نہیں نکالا، جیسے کہ غیر قومیں اس بات کو شور ڈالتے ہیں کہ کیا خدا کی بیوی ہے جو خدا کا بیٹا یسوع ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو سسٹم ہے یہ صرف جسم کا سسٹم ہے، چونکہ یہ سسٹم ہماری سول میں ناممکن تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ انسان اپنی روح سے اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم سب سنگل سنگل سنگل، سب ایک ایک ہے بس۔ اور اگر خدا سول ہی میں یہ سسٹم رکھ دیتے تو یہاں پر ہر کوئی آپس میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا نے ہمیں یہاں پر فیملیز دینے کے لیے خدا جو سسٹم اپنی روح کے اندر رکھتے تھے، چونکہ خدا کو پتہ ہے ہم سول میں یہ سسٹم نہیں رکھ سکتے، تو خدا نے جسم میں یہ سسٹم رکھ دیا۔ اس لیے آج ہم اکیلے اکیلے نہیں ہیں۔ تو جو سسٹم خدا اپنی روح میں رکھتے ہیں وہ ہے قدرت۔ تو جو غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ خدا کا جو بیٹا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہاں بالکل ٹھیک، جسم میں نہیں ہو سکتا، ہاں بالکل ٹھیک، اس کی کوئی بیوی جسم میں نہیں ہے، ہاں ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، ہاں وہ اکیلا ہے کیونکہ اس کی روح اکیلی ہی کافی ہے، اس کی روح اکیلی ہی اتنی قدرت والی ہے کہ وہ اپنے لیے فیملی بنا سکتے ہیں، ان کی روح میں فیملی بن سکتی ہے، ہمارے جسم میں بنتی ہے اور اس کی روح میں بنتی ہے، کیونکہ خدا روح ہے، یعنی خدا اسپرٹ ہے۔ ہم جسم میں بنا کے بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ہم فیملی ہیں۔ ہم جسم میں کتنا خوش رہتے ہیں جو وقتی اور فانی ہے۔ یہ سسٹم خدا نے اپنی روح میں سے نکال کر ہمیں دیا اور ہم تک پہنچایا۔ جو سسٹم خدا اپنی روح میں رکھتے ہیں
اسی لیے یہ سسٹم یہاں کا یہاں انسانوں میں ختم ہو جانا ہے، لیکن خدا میں یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا۔ آسمان پہ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اکیلی اپنی سول ہے۔ یہ جسم کا سسٹم، جب یہ جسم ہی تبدیل ہو جائے گا، جلالی بن جائے گا، یکدم ایک دم جب مسیح یسوع بادلوں تک آئیں گے تو یہ سسٹم جسم کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جسمانی جسم، فانی جسم تبدیل ہو کے جلالی میں چلا جائے گا۔ تو یہ سسٹم کے ساتھ ساتھ اس سسٹم میں جو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے بیوی اور بیٹا بیٹی نکالنے کا سسٹم رکھا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آسمان پر خدا نے کہا کہ سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، اوپر شادی بیاہ نہیں ہے۔ تو جو سول اپنی نکال کے بیٹا نہیں پیدا کر سکتی لیکن جسم میں کر سکتی ہے، تو ہم جسم چونکہ فانی اور تھوڑی دیر کے لیے، اس میں ہم مطمئن اور خوش اور اس سچ کو قبول بآسانی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو جو سسٹم نکلا، جس کا اوریجن، حقیقت اس روح میں سے نکلی ہے، یعنی خدا کی اسپرٹ میں سے یہ حقیقت ہم تک پہنچی ہے، جو اسپرٹ میں خدا حقیقت رکھتے ہیں کہ میری روح اتنی بڑی ہے، میں اپنی روح میں سے روح نکال سکتا ہوں اور اس کو جلالی بدن دے کر اپنا بیٹا بناتا ہوں، اور میں اپنی روح میں سے 7 اور روحیں علیحدہ ڈیوائڈ کر کے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ 7 روحوں جب خدا نے اپنی روح نکالی تو اس کو بھی 7 میں ڈیوائڈ کیا۔ تو کیا ہم اپنی روح کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کوئی چھری، کوئی کانٹا، کوئی ٹول یا کوئی بھی چیز، یا اپنا ہاتھ، یا اپنا کال، یا اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ سیپریٹ ہو جا۔ خدا اپنے منہ کی بات سے اپنی روح کو نکالتے ہیں، خدا اپنے منہ کی بات سے اپنی روح کو نکال کے 7 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کر نہیں سکتے، لیکن خدا کی روح یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو خدا جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، خدا اسپرٹ ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر نہیں کہا، کیونکہ خدا کا نام آلریڈی یہودی اور اسرائیلی جانتے تھے، اور پرانے عہد نامے میں خدا کا نام لکھا ہے کہ خدا، خداوند، یہوہ۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک نئے طور سے اس خدا کو پریزنٹ کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ خدا کی سچائی اب تم لوگ بتاؤ کہ وہ خدا کی روح خود سے باپ ہے، اور اسی کی روح میں سے اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے کال سے اپنے بیٹے کو باہر نکالتا اور اس کے اوپر جلالی بدن اور ساتھ میں 7 روحیں ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ یہ سچائی کا بپتسمہ تمہیں دو تاکہ لوگ یہ جانے کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جو خدا آسمان پر بیٹھا ہے، تخت پر نشین ہے، تخت اس کے لیے ہی بنا ہے، جلال صرف اسی کا ہے، اس خدا کی روح کو تم نہیں جانتے، تو تم یہ گواہیاں دو، یہ سچائی بتاؤ کہ وہ خدا کوئی سول نہیں ہے، جیسا کہ غیر قومیں مانتی ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خدا کی روح سول ہے، وہ جیسا ہم انسان ہیں اور ہماری سول میں سے بیٹا نہیں نکل سکتا، تو اسی طرح خدا کی بھی سول ہے، اسپرٹ نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ سچ بتایا کہ میرے باپ کی روح جو ہے وہ سول نہیں ہے، میرے باپ کی روح اسپرٹ ہے، جو نکال بھی سکتی ہے اور ڈیوائڈ بھی کر سکتی ہے، اور یہ جا کے تم سچائی بتاؤ اور لوگ یہ ایمان رکھیں کہ جس خدا کو تم مانتے ہو
ایمان رکھتے ہو وہ کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے، وہ اسپرٹ ہے، اور اس کی اسپرٹ اتنی بڑی ہے کہ جب وہ نکالتا ہے تو وہ باپ ہے، جو نکلتا ہے وہ بیٹا ہے، اور جب وہ ان روحوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو وہ 7 روحیں ہیں، یعنی روح القدس۔ تو ایسا خدا ہمارا ہے، یہ ہے ہمارے خدا کی سچائی۔ تو جو سچائی خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، معرفت، اب یہ سچائی خدا نے خود سے آ کے نیچے نہیں بتائی۔ پچھلے کلام میں بھی یہی تھا کہ خدا یونٹی میں کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا اپنا بیٹا جب نکالتے ہیں تو خدا یہی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری اپنی روح جو میں نے نکالی ہے وہ میرے بارے میں بتائے، اور لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ یہ کوئی علیحدہ روح نہیں ہے، علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ مجھ میں سے نکلا ہے، یہ ہم ایک اسپرٹ ہے۔ مسیح یسوع نے بھی یہی کہا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 30ویں آیت، میں اور باپ ایک ہیں۔ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سچ کون بتا رہا ہے؟ اس وقت یہودیوں کو یہی پتا تھا کہ خدا ایک ہے، لیکن یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ خدا یہ کیوں بتا رہے؟ خدا ایکچولی یسوع کو تو بتا ہی رہے ہیں، لیکن خدا اپنی روح کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری روح اتنی بڑی ہے کہ میں نے اپنی روح میں سے روح نکالی ہے، اور یسوع نے کہا کہ میری روح اور خدا کی روح ایک ہے، یہ ایک ہی مٹیریل ہے، یہ ایک ہی ہیں، بس ڈویژن کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی روح سول نہیں ہے، وہ اسپرٹ ہے، اور اسپرٹ لمیٹڈ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے، اور ایسی قدرت رکھتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے نکال سکتا ہے۔ یہ سچائی تم لوگ جا کر بتاؤ اور ان کو کہو کہ جو نکالتا ہے وہ باپ ہے، جو نکلتا ہے وہ بیٹا ہے، اور جس روح کے ساتھ میں ڈویژن ہوتی ہے وہ روح القدس ہے۔ یہ سچائی بتاؤ کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی روح کا کام ہے، ایک ہی مٹیریل ہے، ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ خدا ہی اب اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنا کام ایسے کرتا ہے۔ اس واسطے خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ یسوع مسیح کی معرفت یہ سچائی پہنچے، اور ہم نہ صرف یسوع مسیح کو جانیں بلکہ خدا کی اسپرٹ کو جان سکیں کہ کیسی بڑی اسپرٹ خدا کی ہے، اور ساتھ میں جس اسپرٹ کو خدا نے اپنے اندر سے نکالا وہ خود ہی خدا کی اسپرٹ ہے۔ تو ہم اس کو علیحدہ کر کے بیٹے کی اور روح القدس کی کم عزت نہ کریں، بلکہ ایکول عزت کریں، ایکول جلال دیں، جیسا کہ ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ اس کا 1 باب ہے، جیسے لکھا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع مسیح کو جلال خدا چاہتے ہیں دو۔ کیوں؟ خدا کبھی چاہیں گے کہ کسی اور کو بھی جلال ملے؟ اتنا جلال ملے جتنا خدا خود رکھتے ہیں، چونکہ وہ خود خدا کی اسپرٹ ہے۔ اس لیے خدا نہیں چاہیں گے کہ میری اسپرٹ کی جو کا جلال ہے وہ کم ہو جائے، ایک حصے کا جلال کم ہو، اور جب روح القدس کا جلال ہے اور کم ہو جائے، لیکن باپ جو خود خدا ہے اس کا جلال سب سے زیادہ رہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اسپرٹ ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن وہ قدرت، طاقت رکھتا ہے، اور وہ نکال سکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔